الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ 7 ہڈیوں پر کروں۔ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ علی الجبہہ، پیشانی پر، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی ناک بھی اس پیشانی میں شامل ہے۔ اس کے بعد فرمایا والیدین، 2 ہاتھوں پر، والرکبتین، 2 گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور دونوں قدموں کے اطراف پر یعنی انگلیوں پر۔ تو 2 قدم 2 ہڈیاں ہو گئی، 2 گھٹنے 2 ہو گئی، 4 ہو گئی، اور 2 ہاتھ 6 ہو گئی، اور پیشانی اور ناک ملا کر 1، کتنی ہو گئی؟ 7۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ، اور ہمیں منع بھی کیا گیا نماز میں کہ ہم کپڑے لٹکا کر رکھیں، کپڑے سمیٹ کر رکھیں، یا اٹھائیں یا موڑیں۔ وَالشِّعْرَ، اور اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ ہم اپنے بالوں کو باندھ کر رکھیں یا روک کر رکھیں یا جمع کر کے رکھیں۔ یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے کئی ایک مسئلے ہمیں معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر جو سجدہ ہے وہ واجب ہے، رکن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا واجب ہے، کیونکہ یہاں حکم دیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کبھی کبھی جو حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہ امت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کبھی جو حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے وہی حکم کس کے لیے ہوتا ہے؟ امت کے لیے بھی ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ملا ہے؟ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا۔ تو پھر اب ان کی طرح جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہوگا۔ پہلا مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، یہ 7 ہڈیوں پر ہی اگر سجدہ ہوگا تو سجدہ کافی ہوگا۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی ہڈی اگر زمین پر نہیں لگتی ہے تو سجدہ کافی کفایت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی زمین پر پیشانی رکھتا ہے، ناک اس کی زمین پر نہیں لگتی، سجدہ ہوگا؟ نہیں کافی ہوگا۔ اگر ناک لگتی ہے اور پیشانی نہیں لگتی ہے تو سجدہ ہوگا؟ نہیں کافی ہوگا۔ اسی طرح اگر ساری ہڈیاں زمین پر لگ رہی ہیں، پیر پیچھے اٹھا ہوا ہے، وہ زمین پر نہیں ہے تو سجدہ ہوگا؟ نہیں کافی ہوگا۔ یہ بھی معلوم ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ پیشانی اور ناک دونوں ایک عضو ہے، ایک ہڈی ہے، دونوں ملا کر دیکھیے پیشانی اور ناک کو ایک ساتھ، اور آج کی ریسرچ بھی کہتی ہے کہ پیشانی اور ناک ایک ہے۔ بہرحال یہ تو ان کا معاملہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ تیسرا مسئلہ، جتنی ہڈیوں کا ذکر موجود ہے ان تمام ہڈیوں پر سجدے کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی ایک بھی چیز چھوٹ جائے گا اس میں سے تو کافی نہیں ہوگا۔ تو پورے ہاتھ کو، یعنی ہتھیلی جو ہوتی ہے یہ بھی رکھنا ہے، ہتھیلی رکھنا ہے، گھٹنے دونوں جو ہوتے ہیں وہ رکھنا ہے، اور پیروں کے دونوں پیروں کی جو انگلیاں ہیں اسے ایسے رکھنا ہے، اسے ایسے رکھنا ہے۔ یہ بات معلوم ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کو صرف زمین پر آپ رکھ دیتے ہیں تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کپڑا ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی نے موزہ پہن رکھا ہے تو کہے موزے پہ تو پھر زمین پہ نہیں لگے گا پیر، تو کوئی کہ میں اگر موٹا کپڑا پہن لیا ہوں تو میرا گھٹنا نہیں لگے گا زمین پر۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے گئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی بڑی ٹوپی پہن لیا اس کی پیشانی نہیں لگ رہی ہے تو، یا کوئی یہ کہے یہ چٹائی بچھی ہوئی ہے، قالین بچھی ہوئی ہے تو زمین پر کہاں لگ رہی ہے پیشانی، تو علماء نے کہا اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زمین کے معنی میں ہے، یعنی یہ رکھا جائے گا، اٹھا ہوا ہوا میں نہیں رہے گا۔ ٹھیک۔ 5ویں بات، 5ویں اور 6ٹھی بات، 2 بات ایک ہی بات میں ہے، وہ یہ ہے
کہ نماز کے اندر کپڑے کو اٹھانا، سمیٹنا، موڑنا، یہ تینوں باتوں سے منع کیا گیا۔ نماز کے اندر اپنے کپڑے کوئی اٹھاتے رہے، سمیٹتا رہے یا موڑتا رہے، اس سے منع کیا گیا۔ علماء نے کہا یہ اس لیے ہے کہ جہاں انسان دل کے اندر عاجزی ہوگی، جھکاؤ ہوگا، یہی عاجزی انسان کے کپڑے میں بھی نظر آنی چاہیے۔ کپڑا اٹھا رہا ہے، کپڑا موڑ رہا ہے اور کپڑا سمیٹ رہا ہے تو اس کی عاجزی ختم ہو رہی ہے، ظاہری عاجزی۔ یہ انسان کے دل کے خشوع کے نہ ہونے کی علامت ہے کہ وہ انسان دل سے نماز میں حاضر نہیں ہے۔ تو گویا عبادت، نماز خاص طور پر یہ کپڑے پر بھی ظاہر ہوتی ہے، انسان کے کپڑوں پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری چیز، اور صرف کپڑوں پر ہی نہیں ظاہر ہوتی بلکہ بالوں پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے بال کو گرے باندھ کے لگے۔ بعض روایتوں میں گرے کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب جو ہے ہوتا ہے عقص الشعر، کہتے ہیں کہ بال کو ایک جگہ جمع کر کے گرے بنا دینا، چاہے نماز سے پہلے کر رہا ہو چاہے نماز کے دوران کر رہا ہو۔ یہ دونوں چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا بال بڑا ہے اور وہ سجدہ کرتے وقت، رکوع کرتے وقت، خاص طور پر سجدے کی بات ہے یہاں پر، سجدہ کرتے وقت اگر اس کا بال زمین پر لگ رہا ہے تو لگنے دے گا، اس کو سمیٹے گا نہیں، اس کو سمیٹے گا نہیں، اٹھا کے باندھے گا نہیں، بلکہ اس کو لگنے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے اندر کی دل کی عاجزی کی علامت ہے۔ تو جہاں سب کچھ سجدے میں جا رہا ہے، بال کو بھی سجدے میں جانے دیا جائے گا، زمین پر لگنے دیا جائے گا، ایسے ہی کپڑے کو بھی زمین پر لگنے دیا جائے گا۔ اور ہم آج کی بات کر رہے ہیں اس دور میں جب کہ سجدے کچی مٹی زمین پر ہوا کرتے تھے، کچی زمین اور مٹی پر ہوتے تھے، بلکہ بارش کے موسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی خود فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے تو زمین کی مٹی آپ کی پیشانی پر لگی ہوتی۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں بچھائی جائیں گی، کہ وہ پیشانی زمین پر لگتی تھی، ہماری پیشانی زمین پر نہیں لگتی۔ حالانکہ یہ مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ کیا ہے کہ انسان زمین پر رکھ دے اپنی پیشانی، جھک جائے، تو بال جو گر رہے ہیں اس کو بھی زمین پر لگنے دیا جائے، کپڑے جو گر رہے ہیں اس کو زمین پر لگنے دیا جائے، اس کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ اگر کوئی اٹھاتا ہے، سمیٹتا ہے، موڑتا ہے تو یہ پسند نہیں ہے نماز کے اندر، نماز کے اندر یہ پسند نہیں ہے۔ اور بالوں میں گرے لگانا تو ویسے بھی مردوں کے لیے ناپسند کیا گیا ہے، ناپسند کیا، داڑھی کو بھی، مونچھوں کو بھی، اور اسی طرح بالوں کو بھی گرے باندھ کے رکھنا، موڑ کے رکھنا، یہ منع کیا گیا۔ تو بہرحال نماز کے اندر جو خشوع ہوتا ہے دل کے ساتھ ساتھ، جسم کے ساتھ ساتھ بالوں اور کپڑوں تک آتا ہے، اس طرح کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں سجدے کی کیفیت بتائی گئی ہے، تو سجدہ آپ دھیان سے کیا کیجئے۔ کچھ لوگ سجدے میں، اور علماء نے یہ بھی کہا جتنی پیشانی کا حصہ زمین پہ لگا سکتے اتنا زیادہ لگایا جائے، اور ناک کو بھی زمین پر لگایا جائے۔ بے خیالی میں بہت سارے لوگوں کی ناک زمین پر نہیں لگتی، ناک بھی زمین پر لگنا ہے، کیونکہ پیشانی اور ناک کو دونوں کو ایک ہی ہڈی سے تعبیر کیا، اور وہ حکم ہے، اور اگر وہ حکم پورا نہیں ہوگا تو لہذا سجدے کی جو کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق مکمل نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔